ابھی ابھی کلینک کے قریب آلودہ مسجد پر بمباری کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ زخموں سے بوجھل اور جنگوں سے تھک جانے والی سرزمین میں قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اور اس کے مطالعہ کے حلقے متحرک رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نور آزمائشوں سے نہیں بجھتا، نہ بحرانوں سے دھندلا جاتا ہے اور نہ ہی وہ مدھم ہوتا ہے۔ یا من کللتم انوارا وكسيتم حلال الرضوان طبتم ويطيب قد تهدم البيوت وقد گھر تباہ ہو سکتے ہیں، زندگی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن جب تک غزہ میں ایک بچہ قرآن اٹھائے اور اپنے رب کے کلام کی تلاوت کر رہا ہو، تب تک امید باقی ہے۔ بورج کیمپ میں 11 قرآنی مراکز میں سے ہر ایک سے قرآن کی روشنیاں چمکتی ہیں، جو 500 سے زیادہ طلباء کو گلے لگاتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی کتاب کے گرد جمع ہوتے ہیں، اس کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے ابواب کو حفظ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اقرأ ورتل آیة ترقى بها درج النعم حيث الجنان العالية اسعد رسولك في في رحاب ایمانیۃ تزکر۔ اور یہ قوم ایمان، تزکیہ نفس، کردار سازی اور ایک ایسی نسل پیدا کر رہی ہے جس کو قرآن کی بطور عقیدہ، علم، عمل، اخلاقیات اور ہمارے بچوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ محض قرآن کے حافظے کے حلقے نہیں ہیں، بلکہ سکون کی محفلیں ہیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پوری ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا باہمی درس دیتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ان طالب علموں میں ایک یتیم ہے جسے قرآن میں تسلی دینے والا باپ ملا، دوسرا جس نے اپنا گھر کھو دیا اور اللہ کی کتاب میں اس کے دل کو سکون ملا، تیسرا معذور جس نے اللہ کے کلام کو اپنے دل میں لے جانے کے لیے اپنی حدود کو پار کر لیا، اور چوتھا جو کہ قرآن کا استاد بننے کا خواب دیکھتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے راہیں روشن کرتا ہے۔ میرا نام عبد الرحمان ہے۔ میں نے مسجد عظیم کے مرکز سے قرآن کے 2 حصے مکمل کر لیے ہیں۔ میں نے غزہ پر جنگ کے دوران اپنا خاندان کھو دیا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، احمد انس الکردی، عمر ابن الخطاب سینٹر میں رجسٹرڈ ہوں۔ میری گردن میں چوٹ لگی تھی اور چوٹ لگنے کے بعد میں اپنا گھر کھو بیٹھا تھا، لیکن میں انشاءاللہ قرآن پاک حفظ کرتا رہوں گا۔ میں ایک طالب علم ہوں، شادی الحسن یاسین بن زینب، قرآن پاک اور سنت نبوی کی تعلیم کے لیے عمر ابن الخطاب سینٹر میں طالب علم ہوں۔ میں اپنے شیخ، میرے پیارے، میرے بھائی اور میرے استاد محترم بھائی موسیٰ محمد صالح کا شاگرد تھا، جو اللہ کے حکم سے شہید ہو گئے ہیں۔ میں اب شیخ شہید موسیٰ محمد صالح کے حلقہ میں ایک استاد ہوں۔ جب سے میں چھوٹا تھا میں نے قرآن مجید کا استاد بننے کا خواب دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھانے میں اجر عظیم ہے۔ یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ان بچوں کا اعلیٰ ترین مجلس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ مطالعہ قرآن کے حلقوں میں ہم سب اساتذہ نہیں ہیں، لیکن ہم سب اس کی بقا اور اس کے پیغام کے تسلسل میں شراکت دار ہو سکتے ہیں کہ شاید ہم ان بچوں کو اپنی زبان سے قرآن کی آیات سکھا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اور آپ کے لیے حفظ شدہ ہر حرف، ہر پڑھی جانے والی آیت اور قرآن کے نور سے چلنے والے ہر دل کا اجر لکھے، جب تک کہ ہم ان حلقوں کے جاری رہنے کا سبب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء
اے اللہ سب کی مدد فرما، قرآن کو پھیلانے اور ان کو عطا کرنے کے لیے ہر حرف کے لیے روشنی، ہر حافظ کے لیے ایک دعا اور ہر تکمیل کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا انعام۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت کے لیے دعا گو ہیں۔ ان مراکز اپنے اساتذہ اور طلباء کو برکت دے اور انہیں ہدایت کا مینار بنا، یہاں تک کہ اللہ زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں کا وارث بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ البرج کیمپ میں موجود قرآن و سنت کے 11 قرآنی مراکز میں سے ہر ایک کے ذریعے اپنے مبارک ایمانی مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کہ 500 سے زیادہ طلباء کی میزبانی کرتے ہیں۔ یہ طلباء قرآن کے سرچشموں سے حاصل کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں، اور ایمان پر مبنی سنت نبوی کو تعلیمی ماحول میں سیکھتے ہیں۔ اس ماحول کا مقصد اقدار کو ابھارنا، تزکیہ نفس، علم، عمل اور کردار میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جڑی ہوئی نسل کی تعمیر کرنا ہے۔ ان مشکل حالات کے باوجود جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں، یہ مراکز عزم اور استقامت کے ساتھ اپنے مشن میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہیں قرآنی مطالعاتی حلقوں، اساتذہ کی کفالت اور قرآن کے نسخوں، قرآنی ابواب، سنت کی کتابوں، تعلیمی مواد اور تدریسی سامان کی فراہمی کی ضرورت ہے۔ یہ تعاون اس مبارک کوشش کے تسلسل اور ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی عرش عظیم کے مالک سے دعا گو ہیں کہ آپ کو آپ کی کوششوں کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ آپ اسے پیش کرتے ہیں، اللہ اسے اپنے نیک اعمال کے ترازو میں جگہ دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔